نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج رمضان المبارک کی 1 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن تو نازل ہوا تھا، خاص طور پہ اللہ نے کہا انزل فیہ القرآن، لیکن جو سب سے اہم اس مہینے کی خاصیت ہے کہ اس میں یوم بدر ہوئی تھی، یوم الفرقان، جب حق اور باطل دونوں واضح ہو گئے تھے کہ باطل کون ہے اور ان کے درمیان معرکہ برپا ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حق و باطل کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حق کو باطل کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کا ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا اس وقت جس ایجنڈے پہ بھی کام کر رہا ہے وہ ایجنڈا کم از کم خلوص، سچ اور اس کے ساتھ ساتھ حق کی، جسے کہتے ہیں، پاسداری کا نہیں ہے۔ میں اس وقت کی صورتحال کو تھوڑا سا آج تفصیل سے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس 2-3 دن کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ آج تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ 15 دن کے لیے کہ یہاں پر ایک زبردست قسم کی دہشت گردی کی کارروائی کا خطرہ تھا۔ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کیسے ہوتی ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی جو ہے یہ کس طرح پلے کرتی ہے۔ یہ 1991 کا واقعہ ہے، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت ڈپٹی سیکرٹری فائنانس تھا، اور پنجاب میں شاہ محمود قریشی جو تھے یہ نون لیگ کے ساتھ تھے، یہ وہاں سے فائنانس منسٹر تھے۔ اسلم علی ثانی جو تھے وہ بلوچستان سے چیف منسٹر تھے، لیاقت جتوئی سندھ کے تھے، اور ایک اور صاحب جو تھے وہ پشاور کے تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ تو لڑائی ہوتی رہی، کبھی کچھ۔ میں اور عارف عظیم ڈپٹی سیکرٹری تھے، ہم دونوں جو تھے وہ رات کو بیٹھتے، نوٹس بناتے، لیکن صبح کچھ اور ہو جاتا۔ آخر اس دن ہوا یہ کہ جس وقت انہوں نے وہاں سے روانہ ہونا تھا تو صبح کوئی 10 بجے سے پہلے انہوں نے اس کو طے کرنا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہر بندے نے، کسی نے کراچی روانہ ہو جانا تھا اور کسی نے اسلام آباد اور کسی نے پشاور۔ لیکن ان کو حکم ملا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ فوری طور پر اس کو طے کریں اور آنے سے پہلے دستخط کر کے آئیں۔ اب وہ ساری کی ساری چیزیں پھاڑ پھوڑ کے حکم مل گیا زبردست قسم کا، کیا کریں، کس طرح کریں، کیسے کریں۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ میری تو فلائٹ ہے، ایک بندے نے اسلام آباد جانا تھا، دوسرے نے کراچی۔ تو فلائٹ، سب سے پہلی فلائٹ جو تھی میرا خیال ہے کہ لاہور کی تھی یا اسلام آباد کی تھی۔ تو ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا کہ آپ فلائٹ جو ہے وہ کس طرح جا کے رکوائیں۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے اس وقت وہ ایک صاحب تھے، بہرحال تو انہوں نے فوراً، کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا تو انہوں نے ایک فون کروایا کہ اس جہاز کے اندر ایک بم ہے، اور اس کی اطلاع بڑی مجھے خاص طور پہ ملی ہے، ایسا نہ ہو کہ جہاز جو ہے یہ خراب ہو جائے، آپ اپنے طور پہ چیک کریں اس کو۔ ایویشن اتھارٹی ایک دم کہ جی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اطلاع، اور یہ 1991 اس سے ڈپٹی کمشنر بڑا باعزت ہوتا تھا۔ تو انہوں نے فوراً اس کی سارے کے سارے جتنے بھی تھے سارے ان کا سامان اتارا، سامان کو ایک نکالا، اس کے اوپر پھر وہ چھوٹا چھوٹا وہ لگا کے چیک کیا۔ تو 3-4 گھنٹے کے اندر اتنے میں NFC ایوارڈ پر دستخط ہو گئے، اور ہم جا کے ان کو، وزراء کو جا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ ایسے ہوتا ہے جب آپ کسی بھی معاملے کے اندر حکومت کی غلط رٹ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی رٹ نہیں ہوتی، یہ بنیادی طور پر آپ نے لوگوں کے اوپر حکومت کا ایک تسلط قائم کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اب دیکھ لو ہم نے جہاز روک دیا۔ آج سے جب 3-4 دن پہلے اڈیالہ جیل کے باہر جب کچھ دہشت گرد پکڑے گئے تھے تو میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ آئندہ اس دہشت گردی کا نام لے کے بہت سارا کام لیا جائے گا، کیونکہ ہر کوئی ڈرتا ہے، او بھائی ہو
اگر ہو گیا، جہاز والے نے کیوں، سول ایویشن والوں نے کیوں روکا تھا اس کو، کہ اگر خدا نہ خواستہ بم جو ہے وہ اس پر پھٹ گیا اور اگر اس میں اندر ہوا تو ڈپٹی کمشنر کا تو فون موجود ہے، اس نے کہنا پکڑو اس کو، اس نے لوگوں کی جانیں ضائع کروائی۔ اور اس میں بعید بھی نہیں ہوتا، میں دنیا کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اپنی اس رپورٹ کو سچ کرنے کے لیے ایسی حرکت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے میں نے پکڑا تو وہ پوری پرانے کا پرانا فیشن تھا کہ 2 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، یہ 3 پکڑے گئے ہیں کہ جن کے ہاتھ کے میں ایک نقشہ بھی موجود ہے، یعنی وہ نقشہ لے کے گھومتے پھرتے ہیں، کہ ایک زمانے میں فلموں میں ہوا کرتا تھا ایسا کہ جس وقت ایک نقشہ ہوتا تھا، وہ آپ نے میکنس گولڈ مشہور فلم دیکھی ہوگی، وہ نقشہ لے کے ڈھونڈتے پھرتے پھرتے سونے کا خزانہ دے کے جاتے ہیں۔ ابن صفی کے ناولوں کے پلے ہوئے یہ لوگ اس پاکستان کو تباہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو آج انہوں نے اس پر پابندی لگا دی، اور پابندی کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس وقت کل جو کہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر کے اندر لوگ نکلے ہیں، اور اس کے اندر آپ صرف چند ایک شہروں پہ قابو پا سکے ہیں، باقی پورے پاکستان کے اندر آپ کے پاس انف پولیس موجود نہیں تھی کہ ہم ٹیک اوور کر سکتے۔ آپ نے وہاڑی کا اس خاتون کا آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا، اس نے لوگوں کو اتارا نیچے۔ وہ کیوں اتارا؟ لوگ کہتے ہیں اس نے اکیلے نہیں اتارا، نہیں، ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے اب موقع پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ مجمع کو سمیل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میں تھانے تک واپس پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا۔ اور یہ پبلک فورس آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس وقت جیل میں رکھ کے اس کا پبلک سے رابطہ توڑ کے ہم ایک موومنٹ کو روک سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہی حرکت کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کے اندر۔ پہلا جلوس جو تھا دھاندلی کے بعد وہ نکلا تھا نیلا گنبد سے۔ میں خود اس جلوس میں شریک تھا۔ اس جلوس کے اندر سارے پی این اے کے رہنما، جن میں اصغر خان تھا، جن میں پیر صاحب پگاڑا تھا، جس میں شاہ احمد نورانی تھے، جس میں مولانا مفتی محمود تھے، اور جس میں جماعت اسلامی سے پروفیسر ہوئے، جس سارے جو تھے انہوں نے قرآن گلے میں ڈالا، نماز پڑھی انہوں نے عصر کی، اور قرآن گلے میں ڈالا اور آگے چل پڑے۔ اور یہ جب جلوس جو نکلا اور نکلتے یہ اس کے بعد آگے یہ چیرنگ کراس تک گیا اور ختم ہو گیا، اور کسی قسم کا کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا۔ اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم عصر کے بعد جو ہے ہم وہاں پر جائیں گے، نیلا گنبد سے نہیں، وہ جو مسجد شہداء جو تھی۔ اب مسجد شہداء کے اوپر شدید قسم کی لاٹھی چارج ہوا، جس میں ہم خود بھی زخمی ہوئے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا، لوگوں کو پکڑا بھی، آنسو گیس بھی ڈالا، اور لا تعداد اس طرح کی صورتحال کی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سائیکلو سٹائلز کرنے والے لوگوں کو اس بری طرح مارا جاتا تھا۔ ہمارے دوست سلیم منصور خالد جو تھے وہ پکڑے گئے تھے اس جگہ سے، ذیلدار پارک اچرا کے پاس ہے، جب اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوتے تھے، اور ان کو اٹھا کے رکشے میں ہو رہا ہے، سائیکلو سٹائل لے کے جا رہے تھے، اور رکشے میں آج بھی ان کو جس طریقے سے مارا گیا تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں سردی میں میرے اوپر مجھے دکھ تکلیف ہوتی ہے وہ جب ٹیسیں اٹھتی ہیں اس علاقے کے اندر۔ اور اس کے بعد بہرحال آہستہ آہستہ چیز جو تھی یہ لوگوں کے اندر ریٹیلیشن بلڈ اپ کرتے۔ غلطی کیا کی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کی پوری قیادت بند کر دی، کسی کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں بند کیا، کسی کو کہیں بند کیا، کسی کو کہیں بند کیا۔ جب عوام سے لیڈر کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا لیڈر اب اس وقت سیف ہینڈز میں نہیں ہے، اس کی جان کو کبھی بھی اور کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب ہر کوئی جو بھی لوکل لیول کے اوپر اپنا احتجاج مینج کرتا ہے اور اسی طرح اس کو مینٹین کرتا ہے۔ جس جگہ زیادہ صورتحال بنتی ہے اس جگہ زیادہ صورتحال ہوتی ہے، جس جگہ کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے۔ میں اب 1977 کا اور آج کا موازنہ آپ کو کر کے دکھاؤں تو آج اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ 1997 سے بہتر پوزیشن میں ہیں تو آپ غلط ہیں، نہ ایڈمنسٹریٹولی بہتر پوزیشن میں ہیں اور نہ ریئیکشن کے حساب سے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی پیپلز پارٹی کے اندر کوئی تھوڑی بہت سے موجود تھی، کہیں نہ کہیں حد تک لوگ بھٹو کو چاہتے بھی تھے، اور وہ اس کا ایک کلاؤٹ موجود تھا لوگوں کے اندر۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کوئی یہ کہتا ہے نا نظام مصطفیٰ بہت لیٹ کی باتیں ہیں، شروع میں صرف اور صرف دھاندلی کے اوپر لوگ باہر نکلے تھے، اور اس دھاندلی کے اندر وہ جو پی این اے بنا تھا بہت پہلے بنا تھا۔ پی این اے نے کوئی نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کی تھی، حالانکہ مفتی محمود اس کے سربراہ تھے، نسیم ولی خان ہوتی تھی وہ اس کے اندر ہوتی، قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے ایک اس کے اندر ہوا تھا کہ کراچی میں بہت ساری سیٹیں جیتنی تھی، اور کراچی اس وقت ایک اربن ہب سمجھا جاتا تھا۔
کراچی اور حیدرآباد میں چونکہ ایم کیو ایم نہیں بنی تھی اور پبلک کا جو ہمیشہ سے اینٹاگونزم رہا تھا، 1970 میں بھی پیپلز پارٹی وہاں بری طرح ہار گئی تھی، اس لیے کراچی میں مستقل جلوس چلتے رہتے تھے، لیکن کے پی کے میں ایک جلوس نہیں نکلا تھا۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو تھا معاملہ احتجاج وہیں ہونا چاہیے تھا، کے پی کے کی گورنمنٹ ختم کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، وہاں پر ان لوگوں کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ ختم کی تھی ان کی این پی کی۔ بلوچستان میں بھی بہت چھوٹے سے جلوس نکلتے تھے کوئٹہ شہر کے اندر، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ میں آپ کو سچی بات یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اسے کہتے ہیں اشتعال رہتا ہے، میں حکمرانوں کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے تو آپ بلا کے پوچھیں گے نہیں نا، اس لیے کہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے آئی جیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈی آئی جیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور چیف سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے برین بیٹھے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، اور بھی اب تو محسن نقوی کو بھی آپ نے اس میں لیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں آ کے شاید وہی کام کر سکے گا جو پنجاب میں کام کر سکا تھا۔ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ پنجاب میں محسن نقوی پنجاب پولیس کی وجہ سے کامیاب ہوا تھا۔ محسن نقوی کو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں لگایا ہے، وہ یہ کام کے پی کے میں کر کے دکھائے، وہ یہ کام بلوچستان میں کر کے دکھائے۔ آپ اگر کل آپ کی گورنمنٹ جانی ہے تو آج چلے جائے گی اگر یہ صورتحال اس طرح کی گئی۔ اور پنجاب میں بھی صورتحال گزشتہ 8-10 مہینے سے جس طرح کا لاوا پک رہا ہے وہ بالکل مختلف۔ تو وہاں سے ہوتا ہوا جب لاہور میں 9 اپریل تک وہ پہنچا تھا تو اس نے ایک آتش فشاں کی صورتحال اختیار کر لی تھی، لیکن وہ صرف 2-2.5 مہینے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے تھے۔ جب آپ خود سوچیں مارچ سے لے کے جولائی تک، 6 جولائی تک میکسیمم ہو گیا تھا، بیچ میں نیگوسیشن شروع ہوئی تو چپ ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ کوئی یہ اخبار نہیں تھے اس طرح کے قطن جن میں خبر چھپتی ہو، سوائے نوائے وقت میں کہیں کہیں تھوڑا سا لگتا تھا، آپ نے جسارت آپ نے بند کر دی ہوئی تھی، اور بہت سارے اخبارات تھا، ایون پنجاب پنچ بند کر دیا ہوا تھا، زندگی پہ پابندی لگی ہوئی تھی، اردو تمام اخبارات پہ ذوالفقار علی بھٹو نے پابندی لگا دی تھی، کوئی خبر نہیں جاتی تھی۔ ہوتا کیا ہے، افواہ شروع ہو جاتی ہے، اور افواہ جو ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ چند لوگ کھڑے ہو کے جلوس نکالتے۔ پولیس جو تھی اس کے اندر ری ایکٹیو فورس نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جو اپنے طور پہ فار ایگزامپل آپ خود سوچیں کہ لوہاڑی کے 2 جگہوں پہ 2 لوگ اچانک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صبح چلو جلوس نکالتے ہیں، اور کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور کراؤڈ 4 لوگوں کو آتے ملے، اور جس طرح کی صورتحال ہے ایسی صورت آپ کس کو ریئیکٹ کریں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ یہ ابرپٹ جلوس نکلتے ہیں، اور یہی جلوس اس وقت ہوئے تھے اور معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ ہے آپ کی اس وقت کی صورتحال۔ اب آپ نے عمران خان کو 2 وجہ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سینٹ کے اندر بھی عمران خان کے نامنیز جو ہیں عمران خان کی طرف سے نہ آئیں، بڑا مشکل ہے ڈیسائیڈ کرنا، اور یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکے گا، یہ بھی اور خوفناک چیز ہو جائے گی کہ آپ کے خلاف اب جب لوگ رکیں کسی کال پہ نہیں نکلتے ہوتے، پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ آتا ہے کہ کال آ گئی اور لوگ باہر نکل آئے، آٹومیٹکلی خود نکلا کرتے ہیں اور خود نکلتے رہے۔ اور جس طرح کی اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اس میڈیا نے 8 فروری کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے سٹرانگسٹ میڈیم ہے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ اس وقت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ریت کی نئی بوریاں میسر آ گئی ہیں، اور ریت کی ان بوریوں میں سے سب سے اہم بوری جو ہے وہ مریم نواز ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ریت کی دوسری بوری جو ہے وہ ہے شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ۔ مریم نواز کو تو آپ پنجاب تک محدود رکھیں، اور پنجاب میں جو کچھ ہوگا وہ مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز اس دفعہ کنٹرول کر سکیں، کیونکہ گزشتہ 8-10 مہینے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لاٹھی کتنی سخت پڑتی ہے اور جیل کیسی ہوتی ہے اور جیل کے ڈنڈے کتنے ہوتے ہیں، اور جب لوگ اس طرح کے حالات سے گزر کے آئیں تو پھر ان کا ری ایکشن بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے اس پچھلے گزشتہ 2 دن کے اتوار کے دن جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح پنجاب میں بھی لوگ ہر ایک گلی محلے میں نکلے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ ایسی موومنٹ بلٹ اپ ہو جائے گی۔ لیکن اوپر کی جو ریت کی بوریاں ہیں اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2/3 میجورٹی کس لیے لی جا رہی تھی۔ اب 2/3 میجورٹی اگر لی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے گندے کام ہیں کہ جو آپ اس حکومت سے کروانا چاہتے ہیں، اور وہ کام ایسے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کہ جس سے اندر 18ویں ترمیم کی صورتحال جو ہے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ کے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب بے شک 1973 ہو یا اس کے بعد کے امینڈمنٹس ہوں یا کچھ بھی ہو، جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کنسنسس سے امینڈمنٹ کی جاتی ہے، لیکن آپ تو کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو پی ٹی آئی کی فیمیل سیٹس ہیں ریزرو، وہ بھی دینا چاہتے ہیں ان کو، لو بھائی یہ بھی جھولی میں لے لو۔ اب آپ سینٹ کے معاملے کے اندر بھی یہی کریں گے، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے بندے کو بند کر لیا، اب یہ نہیں کرتا۔
اس صورتحال کے اندر پاکستان کا سینیریو بہت عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدالتوں پر بوجھ پڑے گا، ایڈمنسٹریشن پہ بوجھ پڑے گا، باقی لوگوں پہ بوجھ پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ جو پولیٹیکل فیسز ہیں وہ ان کا سامنا جو ہے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے لوگ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ویسے چلے جانا ہے۔ یہ محسن نقوی نہیں ہے کہ جس نے امریکن نیشنلٹی میں واپس چلے جانا ہے۔ اسی لیے ان ساروں کے آس پاس جو ہے ان کے ارد گرد پیرافرنلیا میں لوگ کھڑے کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ہوئے، لیکن وہ جو آرٹیکل جو ہے اس کا 92 کا جو 9 کو اس کے اندر 6 مہینے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اور 6 مہینے بعد وہ منسٹر اگر وہ سینٹ میں جائے گا تو پھر حلف لے گا، لیکن اس کے رکھنے کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ شاید اس کو انعامات دیے گئے ہیں جیسے، اور یہ انعامات بھی 2013 میں دیے گئے تھے اور یہ اب دیے گئے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 2018 کے الیکشن میں کسی کو انعام نہیں ملا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، ہمارا دوست بیچارہ چیف منسٹر یہاں پر لگا تھا، وہ تجزیہ نگار بھی ہے اور زبردست قسم کا، وہ ہمارے استاد بھی رہے ہیں اس کے اندر سول سروس اکیڈمی کے اندر، تو وہ لگے تھے چیف منسٹر، لیکن وہ تو جس دن ختم ہوئی عمران خان نے تو اس سے ملاقات بھی نہ کی ہو اس کے بعد۔ تو 2018 کے دھاندلی کو بغیر آپ اس طرح نہ لیں کہ جیسے باقی جگہوں میں ہوئی تھی، ویسے بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دھاندلی اب ہوئی ہے اس وقت 2024 کے اندر۔ تمام تر آپ نے ایکسپیرینس جو ہے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب عدالتوں کے اندر ایک اپہیول بلٹ اپ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ، اس کے بعد مظہر علی لکھوی صاحب کا ان کا جو کیس، اور ساتھ ہی ساتھ طارق مسعود صاحب کا جانا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس وقت جس حالات سے میں ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ شاید آئندہ عدالت کے رخ جو ہیں وہ کسی اور طرف چلیں اور طرف نکلیں، کیونکہ اب تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کانسٹیٹیوشن بھی بالکل بدل گئی ہے۔ اب وہ لوگ نہیں رہے، نئے چہرے آ چکے ہیں، اور نئے چہرے جو ہیں اس پولیٹیکل گورنمنٹ میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اور جو حالات پبلک کا ہیں اس سے ساتھ کیسے آگے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے اندر بابر ستار کا جو ڈیسیژن ہے، وہ آخری بات اس پہ کروں گا، وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بابر ستار کے فیصلے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ او اسلام آباد جو ہے، انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا، بلکہ عدالت کے حکم کا بار بار تمسخر اڑایا، جس پر ان کو 6 ماہ، ایک کو 4 ماہ اور ایک کو 2 ماہ سزا دے دی گئی۔ اب یہ کیس انہوں نے ان کے ساتھ رعایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 1 مہینے کے لیے آپ کو اپیل کا حق ہے، آپ جائیں، اس وقت تک آپ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ 1 مارچ کو یہ فیصلہ آیا، 31 مارچ کو یہ اپیل کی صورتحال میں پہنچ گیا۔ اب انہوں نے 1 مارچ کو اپیل کر دی، پہلے دفعہ بینچ بنا تو پہلے جو جہانگیری صاحب جو تھے انہوں نے ساتھ بیٹھنے کے عامر فاروق صاحب کے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیٹھتا ہوں۔ اب ایک اکیلے عامر فاروق نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ڈبل بینچ نے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے کو کہا گیا وہ کوئی اور ہے، کوئی باقی جتنے بھی جیسے کیانی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ میاں گل اورنگزیب ہیں، وہ جو ہیں یہ جتنے بھی جج ہیں جب بیٹھیں گے تو ایک اوپینین کلیش اگر آتا ہے ایک جگہ پہ تو ایک دوسرا جج جو ہے اس کو ریفری جج کے طور پہ بٹھانا پڑے گا، تو پھر بھی ان تینوں لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ چلا جائے گا۔ تو یہ تینوں لاڈلے جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان میں کم از کم جوڈیشل سسٹم کو برقرار رکھنا ہے، یا اگر آپ جوڈیشل تعصب بھی شامل ہے تو کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک جج اگر سزا دیتا ہے تو وہ کہیں کہ نہیں ہم سزا نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا دروازہ کھول دیں گے۔ آئندہ سے ہوگا یہ کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں، میرے تو ایڈمنسٹریٹو مجبوریاں تھیں، چیف جسٹس کو کیا پتہ ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، جیسے یہ لوگ کہتے تھے آپ کو کیا پتہ ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے مسائل کیا ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہاں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے بیوروکریٹس اکثر بیٹھ کے کہ جج عدالت کو کیا پتہ ہے جی کہ ہم کیا کرنا پڑتا ہے، کیا پاپڑ پریشر کیا ہوتا ہے، عدالت میں کوئی پریشر پڑا ہی نہیں، اس لیے ہمارے پر چل دوڑتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ 31 مارچ وہ آخری دن ہے جس دن ان کو تینوں کو حوالات کے حوالے کر دیا جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے۔ یہ وہ وقت ہے جو ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ پاکستان کی یہ بدقسمت بیوروکریسی جس نے سارا وقت
اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قانون کا مذاق اڑایا، ان کا قبلہ سیدھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگلے 15 دن بہت اہم نظر آ رہے ہیں، عوامی ریئیکشن کے حساب سے بھی، آئندہ کی اسمبلی کے حساب سے بھی، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حساب سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے فرقان بن جائے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کا فرق پتہ چل جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جن پہ بددیانتی کے داغ سب پہ ہیں، پاکستان کی تمام تر وہ سیاستدان جو 1975 سے 75 سالوں میں جن کے خاندان جو ہیں پاکستان کے اندر حکمران رہے ہیں، جو لوٹ مار میں شریک رہے ہیں، وہ سارے اس وقت ایک طرف ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کی مقتدرہ بھی ہے، یعنی پاکستان کی اقتدار کے اوپر جو لوگ پراجامان ہیں وہ مکمل طور پہ ایک ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے عوام دوسری طرف ہو گئے ہیں۔ دو خیموں میں پاکستان بٹ چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فتح حاصل ہوتی ہے یا وہ تمام سیاسی قوتوں اور ان کے ساتھ مقتدرہ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جب عوام ایک طرف اکٹھے ہو جائیں تو انہیں کبھی شکست ملی ہو، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔